میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح سے پہلے یہ جو محفلیں کی جاتی ہیں اس کا ایک مقصد نکاح کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسی مجلسوں میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دولہا بننے سے پہلے شب اسرا کے دولہا کی محفل سجائی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ ہر چیز کے لیے ہم کچھ نہ کچھ نیت دل میں رکھتے ہیں۔ نکاح کے لیے ہمارے دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دیتے، تربیت نہیں دیتے، نکاح کر دیتے ہیں بس۔ اب دیکھیں کہ نکاح سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اس میں وہ ساری تعلیمات موجود ہیں جو نکاح کے بعد ہم کو کام آ سکتی ہیں۔ اب کسی کمپنی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے دنیاوی، تو کسی بھی پوسٹ پر بٹھانے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس سے پہلے اس کو وہ عہدہ یا وہ پوسٹ، وہ ادھیکار نہیں دیا جاتا، ورنہ وہ آدمی اس کو اچھی طرح سے نبھا نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، اس لیے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنے بچے کو شوہر بناتے ہیں کسی کا، پھر وہ قدرتی کسی کا باپ بن جاتا ہے، ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ شوہر کی ذمہ داری کیا، ہم اس کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بیوی کی ذمہ داری کیا، ہم اس کو یہ نہیں سمجھاتے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور اولاد کے حقوق کیا ہیں، جبکہ یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ نکاح سے پہلے نیت، تو جیسے ہم نماز کے پہلے نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو ایسی کوئی نکاح کی نیت بھی ہے کیا؟ نیت کرتا ہوں میں نکاح کی فلاں دلہن کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں جیسا پڑھاتے ہیں سب لوگوں کے سامنے، اللہ اکبر، ایسی کوئی نیت ہے کیا؟ تو ایسا نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور نکاح میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو نکاح اس لیے میں کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نمبر 2، نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میں پاک دامن رہنا چاہتا ہوں۔ نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میں نیک اولاد چاہتا ہوں۔ نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میں رزق میں برکت چاہتا ہوں، کیونکہ نکاح سے برکتیں ہوتی ہیں، نکاح کرنے سے کمی نہیں ہوتی، نکاح کرنے سے برکتیں ہوتی ہیں، میں رزق میں برکت چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے کی مطلب کوئی ایک پرٹیکولر نیت آپ نہ رکھیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پر انسان اپنی جسمانی خواہش کا سوچتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے وہ جائز طریقہ دیا ہے تو وہ تو ہوگا ہی، مگر اس کے ساتھ یہ نیتیں جب شامل ہوں گی تو پھر زندگی آگے جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے نکاح کے بعد جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں، جب تنہائی میں پہلی مرتبہ ملتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم ان کو نہیں پتا ہوتا۔ بیوی کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر شوہر ایک دعا پڑھنا ہے، اس کو دعا پڑھنا ہے، سنت ہے۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا، او کما قال، کہ اللہ میں اس کے اندر جو خیر ہے وہ خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اور اگر کچھ شر ہے تو اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے مفہوم اس کا عرض کیا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں؟ کہاں فرصت ہے، دھیان بھی نہیں جاتا ہمارا کہ ایسی بھی کچھ باتیں ہیں جو بتانی چاہیے۔ پھر آگے جب بڑھتے ہیں، میاں بیوی قریب ہوتے ہیں، جائز حق جو ان کا ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں،
اس وقت شیطان وہاں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وقت حکم ہے کہ قریب ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. مطلب بدن اس وقت ڈھکا ہوا ہو اسی وقت بسم اللہ پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو چیز جائز رکھی ہے, حلال رکھی ہے, اس کو ادا کریں بسم اللہ پڑھنے کے بعد. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر شیطان نہ دیکھ سکے گا اور نہ ہی اس میں شریک ہو سکے گا اس عمل میں. اور پھر اس کے ذریعے اگر اولاد ہوئی تو نیک تو ہوگی, اس پیدا ہونے والے بچے کی ہر سانس کے ساتھ اللہ زندگی بھر ماں باپ کو نیکیاں عطا فرمائے. یہ ایک بسم اللہ کی برکت. کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا, جیسے یہ میاں معین یہ ہمارے بہت شہیدے ہیں, اکثر مجھے یہاں بلاتے رہتے ہیں جب بھی کوئی موقع ہوگا. اکثر میں نے یہاں دیکھا کہ صحابہ کرام کی جو تعریفیں ہیں وہ خاص طور سے یہاں مدرسہ قادریہ چشتیہ میں ہمیشہ سے کی جاتی ہیں, اور یہ یہاں کا طرۂ امتیاز ہے جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں. ہم لوگ اولیاء کے عرس تو مناتے ہیں, لیکن صحابہ کا جو دن ہوتا ہے وہ کہیں کہیں منایا جاتا ہے, ہر جگہ اس کا رواج نہیں ہے, یہاں برسوں سے ہے. تو سب سے پہلے یہ مجھے فون کریں گے, آپ اویلیبل ہیں کیا. میں اویلیبل ہوتا ہوں تو آ جاتا ہوں, نہیں ہوتا ہوں تو معذرت کر لیتا ہوں, لیکن پہلے مجھے پوچھتے ہیں. ابھی ہمارے پیارے ہیں, چہیتے ہیں معین میاں, تو ان کا نکاح ہوگا ابھی. یہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں گے. انہوں نے آج مجھے یہاں پر بلایا, تو کیا نیت ہے, صرف نعت کی نیت ہی ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ان کی خواہش ہوگی کہ دعا کر دیں. میں کیا اور میری اوقات کیا, لیکن رب کریم ہے, ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ سن لیتا ہے الحمدللہ. میں دعا کروں گا یہ خوش ہو جائیں, رائٹ, خوش ہو جاؤ گے نا, اللہ خوش رکھے آپ. مگر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے خود حضور نے دعا فرمائی ہے. ویسے تو امت کے لیے, ساری امت کے لیے, مگر اس کا ذکر کر کے کہ اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. نکاح میں یہی دعا دیتے نا, اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا, کبھی کوئی تنگی نہ ہو, پریشانی نہ ہو. تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں لینا چاہتے, یقین لینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے دعا عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ, جو شخص دین کا علم حاصل کرے, اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے, تو اس کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. ایک یہ سب سے پہلے دین سیکھنا ہوگا, پھر اس پر عمل کرنا ہوگا, اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا. اب وہ کتنا پہنچانا, کیا کرنا, اس کے لیے بھی گائیڈنس دیا. بلغوا عنی ولو آیہ, فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. کسی کو ایک آیت معلوم ہے وہ بتا دے, کسی کو ایک حدیث شریف معلوم ہے وہ بتا دے, کسی کو ایک سنت معلوم ہے وہ بتا دے, کسی کو ایک مسئلہ معلوم ہے وہ بتا دے. ایک لمحہ, اگر کوئی رات میں ایک لمحہ, ایک گھڑی بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرے, علم سیکھے اور سکھائے, تو ساری رات کی عبادت سے اس کو بہتر فرمائے گا. ایک رات میں ایک گھڑی دین کا علم حاصل کرنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. اور ابھی ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں نا یہاں پر. تو ایک تو وہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی کہ اللہ, جو شخص علم دین حاصل کرے, اس پر خود عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے, تو اس کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. پھر دوسرا وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ, جو شخص 2 لڑنے والوں میں صلح کرائے, تو اس کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. لڑائی نہیں بلکہ صلح کرائے, جھگڑے مٹانے کی کوشش کرے. بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سب ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اللہ ان کا گھر آباد رکھتا ہے.
اسی وجہ سے کہ وہ کسی کو بربادی سے بچا لیتے ہیں، تو اللہ ان کو برباد ہونے نہیں دیتا۔ اور تیسرا خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگائے تو اس کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا۔ کیا اس کا اہتمام ہم اپنے یہاں کرتے ہیں؟ سوچیے آپ، کیا یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں شادی سے پہلے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ فجر سے پہلے غسل ہو جانا چاہیے؟ لوگ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ابھی تو کہاں ان کی نماز ہوگی، ابھی تو یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ دس از رانگ۔ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا فائدہ تو اٹھائیے، مگر جب اللہ کے لیے جاگنا ہے، اٹھنا ہے، اٹھ جائیے۔ اس وقت پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں پاک نہیں تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو پاک ہونا ہوگا، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، بیوی کو بھی جگانا ہوگا اور خود بھی جاگنا ہوگا، تو گھر ہرا بھرا رہے گا۔ پھر میاں بیوی میں نا اتفاقی نہیں ہوگی، پھر میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز اللہ کی رحمتوں کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ ساری تعلیمات شادی سے پہلے اگر ہم اپنے بچوں کو دیں تو پھر کبھی انشاءاللہ ان میاں بیوی میں جھگڑے کی نوبت نہیں ہے، مگر یہ ٹریننگ ان کی ہونی چاہیے۔ غسل کیسے کرنا، اس کی تربیت بھی دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بال بھی اگر رہ گیا، ناپاک پانی نہیں بہا، غسل نہیں ہوگا، تو جس گھر میں جنوبی ہوگا، جنوبی سے مراد جو ناپاک ہو، جس پر غسل فرض ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب جب غسل ہی ٹھیک نہیں ہے تو رحمت کی دعائیں کر کے کریں گے کیا؟ دعائیں تو کرنی چاہیے، مگر اس کا ایفیکٹ کیسے ہوگا؟ فرشتے باہر سے نکل جاتے ہیں کہ یہاں تو ناپاک شخص بیٹھا ہوا ہے، کیسے کریں گے؟ اس لیے حکم ہے کہ جب میاں بیوی اپنے جائز حق کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیں، اور اگر غسل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو کم سے کم وضو کر کے سوئیں، کم سے کم وضو کر کے سوئیں۔ یہ سب تعلیمات دینی چاہیے نا اپنی قوم کو، اپنے قوم کے بچوں کو، یہ سب بتانا چاہیے نا۔ یہ تربیت ہماری نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد بیماریاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد بے برکتی آتی ہے، پھر اس کے بعد ناچاکیاں آتی ہیں، اس کے بعد پھر جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اور کتنے تعلقات پھر اچھے نہیں رہتے۔ پھر اس کے بعد ہم بعد میں نہیں باتیں، ایک ہوتا ہے پریونشن اور ایک ہوتا ہے کیوں۔ ابھی لوگ دیکھیے نا، ویکسین لینا کہ نہیں لینا، اس کے اوپر کتنی لیکچرز لوگوں کے واٹس ایپ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے آپ آ رہے ہوں گے۔ آپ ایک صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ جب ہم بیماری نہیں ہے تو ویکسین کیوں نہیں؟ میں نے کہا جناب آپ کو ویکسین اور میڈیسن میں فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ یو ڈونٹ نو دا ڈفرنس بٹوین ویکسین اینڈ میڈیسن۔ بیمار ہونے کے بعد میڈیسن لی جاتی ہے، ویکسین نہیں لی جاتی۔ بیماری سے پہلے ویکسین لی جاتی ہے تاکہ آپ بیمار نہ پڑیں، وہ پریونشن ہے اور یہ کیور ہے، دونوں میں فرق ہے، مگر لوگ نہیں سمجھ رہے اس کو۔ خیر میں وکالت نہیں کرنا اس کی، لیکن ایک ناسمجھی کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیں تو بہتر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح سے پہلے خطبہ جو ہوتا ہے، اس خطبے میں ایک آیت بلکہ 2-3 آیتیں جو ہے نا وہ اکثر وہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں لوگوں سے خطاب ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کس رب سے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں یہ جو آیت آئی مجھے اس وقت یاد آتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے نا۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کس کی پیدائش کا ذکر ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ ہر خطبہ پڑھنے والا آدم علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب ہم حضور کی میلاد پڑھتے ہیں تو ثبوت مانگتا ہے
کہ نکاح کے وقت میلاد کا ثبوت کی طرح تو اس خطبے میں نہیں ہے کیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہم کرتے ہیں آیت قرآنی کے ذریعے، تو پھر کیوں نہ کریں مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر نعت خوانی کے ذریعے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور پھر انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، وہ کون؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا فرمائے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر؟ وجہ اس کی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ ابھی حضرت حوا پیدا نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے، ساری نعمتیں جنت کی ان کو اویلیبل تھیں، میسر تھیں، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جنت میں جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ سامنے آ جائے، اس کے لیے کچھ آپ کو محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ یہاں دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے تب ملتا ہے، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جسٹ تھنک آف اٹ اینڈ اٹ ول بی دیئر، تو سامنے ہوگا۔ لیکن آدم علیہ السلام اس کے باوجود بھی تھوڑے سے تنہا تنہا محسوس کرتے تھے، کوئی تھا نہیں۔ ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے تو اللہ نے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب آنکھ کھلی تو ایک حسین و جمیل پیکر کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ کوئی تو ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بیوی وہ نعمت ہے جس کے بغیر جنت میں بھی تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ بیوی ایسی نعمت ہے کہ جس کے بنا جنت میں بھی تنہائی محسوس ہوتی تھی آدم علیہ السلام کو۔ جب حضرت حوا ملی تو کیا خوش ہوئے اور فوراً ارادہ کیا کہ قریب ہوں، تو اللہ نے فرمایا آدم ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، پہلے ان کا مہر ادا۔ پوچھا مولا وہ مہر کیا ہے؟ اب آدم علیہ السلام کو کیا کمی تھی جنت میں؟ اللہ فرما دیتا کہ سونے کے پہاڑ تمہارا مہر ہے، یہ جو جنت میں نظر آ رہے ہیں، یہ چاندی کے دریا تمہارا مہر، بول دو یہ مہر ہوا کا نہیں۔ اللہ چاہتا تو فرما دیتا کہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے میری تسبیح پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا، نہیں، فرمایا 17 مرتبہ میرے حبیب پر درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تو نے تیری تسبیح کیوں نہیں کرائی؟ اللہ تو نے سونے چاندی کے دریا کیوں نہیں دلوا دیے مہر میں؟ تو نے اللہ اکبر کیوں نہیں پڑھوایا؟ تو نے الحمدللہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ یہ درود کیوں پڑھوایا؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ تاکہ ساری کائنات کو پتہ چلے کہ آدم کو آدمیت ملی تو اسی نور کے صدقے میں، حوا کو آدم ملے تو اسی نور کے صدقے میں، انسان کو انسانیت ملی تو اسی نور کے صدقے میں، اور جنت کی نعمت ملی تو اسی نور کے صدقے میں۔ سمجھنے کے لیے بہت کچھ، اور یہ سمجھانا ضروری ہے ان نوجوانوں کو جب یہ نکاح کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے نکاح جب بھی ہوتا ہے تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے باپ کی سنت ہے کہ انہوں نے درود پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی پڑھتے، تھوڑا سا انداز الگ ہوگا، چلو انہوں نے کون سا درود پڑھا ہوگا ہم کو نہیں پتا، مگر درود پڑھا تھا نا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا آپ کو نہیں پتا تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں، وہ تو بدعت ہو گئی۔ میں ان سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ عید کے دن آپ کیا کیا کھاتے ہیں؟ جیسے بقرعید ابھی آ رہی ہے تو ٹکا، بوٹی، پایا، بھیجا، فرائے، کیا 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 کرتے ہیں؟ حضور نے یہ سب کھایا تھا کیا اس طرح سے؟ وہ تو صرف بھون کر گوشت کھایا کرتے تھے، یہ طریقہ تو نہیں تھا۔ جتنی ڈشز آج بنتی ہیں اتنا طریقہ تو میرے خیال سے نہیں رہا ہوگا اس زمانے میں، لیکن آپ کھاتے ہیں نا، تو وہ اصل ہے کہ خوشی منانی ہے، اور جائز حد میں رہ کے آپ اس کو کیسے بھی منا سکتے ہیں۔ جیسے کپڑے آپ پہنتے ہیں حضور پہنتے تھے ہوں گے، وہ تو نہیں نا، وہ تو پیبند لگے ہوئے لباس پہنتے تھے، لیکن ہم بہترین لباس پہنتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ خوشی منانا، اور جائز طریقے سے جیسے مناؤ جائز ہے، اسی طریقے سے مقصد کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ اب آپ درود شریف کھڑے ہو کر پڑھیے یا بیٹھ کے پڑھیے، یا وہ درود پڑھیے یا یہ درود
پڑھیے یا نبی سلام علیکہ بول کر اس میں سلام شامل کر لیجیے، سنت ادا ہو گئی. وہ سنت کس کی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اب اس کے بعد کی آیت پر دھیان دو دلے میاں. واتقوا اللہ، پھر ایک بار آئے اور اللہ سے ڈرو. ہو رہا ہے نکاح اور کہا جا رہا ہے ڈرو. نکاح میں تو کہاں آدمی ایک دم بنداس رہتا ہے نا، لیکن حکم وہاں پر یہی آ رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ سوال کرتے ہو. لوگوں سے کہتے ہیں نا بابا اللہ کے لیے کچھ دے دو مجھے، اللہ کے واسطے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مانگتے ہو نا، تو اس سے ڈرو. اور رشتوں کا لحاظ کرو، رشتوں کا لحاظ کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ سمجھو اس کو. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتوں کا لحاظ کرو. کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہاں رشتے کی بات کیوں بتائی گی؟ یہ ارحام والے رشتے ہیں. ایک رشتہ ابھی آپ کا بندہ قبول ہے، قبول کیا، ایک رشتہ بندہ، وہ کون سا؟ میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کا. اور یاد رکھیے دنیا میں آنے والا سب سے پہلا رشتہ یہی رشتہ تھا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں آنے والے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. تو وہ کیسے بن کر آئے تھے؟ میاں بیوی بن کے. تو دنیا میں سب سے پہلا رشتہ آیا تو یہ شوہر بیوی کا رشتہ، اور پھر اسی سے دوسرے رشتے ہوئے. تو وہ ارحام کہلائے. ارحام رحم، رحم اس تھیلی کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، جس میں بچہ پلتا ہے، اس سے بننے والے رشتے. اب ماموں کا رشتہ ارحام میں آ گیا، چاچا کا رشتہ، یہ خالہ کا رشتہ، یہ سب ارحام ہے. اب یہاں تنبیہ ہو رہی ہے کہ دلہے میاں قبول کیا نا، یہ بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ ادھر ماں ہے نا، بھی ادھر خالہ ہے، ادھر ماموں ہیں، ادھر چچا ہیں، ادھر پھوپھا ہیں، ادھر سگے سب تمہارے ہیں. اب یہ لے کے بھول نہیں جانا کہ یہ سب ہیں کہ نہیں ہیں. یہ تربیت ہے نکاح کے خطبے کی. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مولانا شارٹ میں بتا دو بھائی، جلدی سے قبول کیا کرا دو. کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں نہیں سمجھاتے؟ اگر یہ سمجھایا جائے گا نا تو نکاح کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. کتنے اہم ہیں یہ رشتے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضور میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کوئی عمل بتائیے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، اللہ مجھے معاف کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تھے نا کسی کو، تو موقع دیکھ کے حضور اس کے اندر کی کیفیت جانتے تھے نا، تو اس کی ویسی اصلاح کر کے اس کو ویسا جواب دیتے. جیسے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین شخص کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تم میں بہترین شخص ہے وہ جو قرآن سیکھے خود اور دوسروں کو سکھائے. اس میں ہم بہت کمزور ہیں، یہ تو ماننا ہی پڑے گا. اس میں بھی ہم کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس کو یہ جواب دیا. دوسرے موقع بھی کسی نے پوچھا حضور بہترین شخص کون ہے؟ تو فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُم مِّنْ أَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. اب حضور کی نگاہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو اس امپرومنٹ کی ضرورت تھی، حضور نے وہ جواب دیا. ایک شخص نے پوچھا حضور بہترین شخص کون ہے؟ تو فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی اخلاق سب سے بہترین ہے. ممکن ہے جو جس نے سوال پوچھا تھا اس کو حضور دیکھ رہے کہ اخلاق، تو اس کو وہ جواب سوال ایک ہی ہے، مگر ایز پر دا سچویشن دیر آر ڈفرنٹ ملٹیپل آنسرز اینڈ ایوری ویئر اٹ از فٹ. اسی طرح سے ایک جو شخص آیا اس نے پوچھا کہ حضور میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے معافی کیسے ملے گی؟ حضور چاہتے تو فرماتے جا 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ معاف کر دے گا. کیوں نہیں؟ استغفار کر، روزے رکھ، ہو سکتا تھا. لیکن حضور نے یہاں دوسرا علاج دیا. شافی ہو نافی ہو تم، کافی ہو کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں کرو.
میرے آقا نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے معاف کر دے. ایک بار سبحان اللہ تو ہو جائے. بہت دنوں کے بعد ملے ہو نا. جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے معاف کر دے. وہ رونے لگا. اچھا حضور جانتے ہیں کیفیت کیا ہے، مگر آگے دیکھیے رونے لگا. حضور میری ماں تو نہیں، میری ماں انتقال کر گئی، اب کیا کروں؟ تو فرمایا تیری خالہ ہے؟ ہاں حضور خالہ تو ہے. فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کروا دے گا. یہ ہے رشتوں کی اہمیت. ماں نہیں ہے تو اس کے پاس خالہ تو ہے نا، اب وہ جڑی ہوئی ہے، ارحام میں ہے، یہ رحم کا رشتہ. اب اس کی خدمت کر. تو ایک رشتہ یہاں بندھا تو باقی ٹوٹنے نہیں چاہیے، جیسا کہ آج کل چلتا ہے. یہ چل رہا ہے، تربیت نہیں ہے ہمارے یہاں، بتایا نہیں جا رہا ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. میری گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی اس طرح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ